آپ کی طرح مجھے بھی حاضری کا شرف نصیب ہو رہا ہے۔ میں اور آپ ایک اللہ کے کامل ولی کے قدموں میں، ان کے زیر سایہ رمضان المبارک کی بابرکت رات کے دامن میں اترتی ہوئی جو برکتیں ہیں ان کو سمیٹنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ مالک جل وعلا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہماری حاضری کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ ہمارے میزبان عالی مرتبت نے جس محبت سے اس خوبصورت محفل کا اہتمام کیا اور معنوی حسن کے ساتھ ساتھ صوری حسن سے آج کی یہ جو محفل مالا مال ہوئی، یقیناً یہ ان کے ذوق لطیف کا نتیجہ ہے، اور سال ہا سال سے وہ اپنی محبتوں کا یوں اظہار کرتے ہیں، بلکہ پورا سال اسی ذہن میں رہتے ہیں۔ اب پورا سال یہ انتظار رہتا ہے کہ محفل پاک، محفل نعت سے پاک کی تقریب منعقد ہونے والی ہے، اور یہ محفل گزرتی ہے تو اگلے پروگرام کے لیے ذہنی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ گویا زندگی کا یہ سارا سفر حضور کی مدحت کے لیے وقف ہے۔ اللہ تعالیٰ ذوق و محبت میں اور حضور علیہ السلام کے ساتھ عقیدت اور رشتہ محبت میں مزید فراوانیاں عطا فرمائے۔ آج کے اس اجتماع میں مجھے جس عنوان پہ گفتگو کرنے کا حکم صادر ہوا تھا وہ رمضان المبارک کے حوالے سے میں نے کچھ آپ کے گوش گزار کرنا ہے۔ وقت کی نزاکتیں مجھے ملحوظ رہیں گی، چونکہ سحری کا وقت قریب ہوا جا رہا ہے اور محفل دیر سے شروع ہوئی ہے۔ ملک کے مقتدر ثناخواں تشریف فرما ہیں، ہم ان سے بھی بہت کچھ حضور علیہ السلام کی مدح و ستائش میں کہی ہوئی نعتیں سننا چاہیں گے، تو میں اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرما دے۔ آمین۔ آمین۔ میں آپ کی ایک ایک لمحے کی توجہ کا طالب رہوں گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہیں تقوی ملے۔ الصوم فی اللغت الامساک، لغت میں روزہ رکنے کو کہتے ہیں۔ اصطلاح شریعت میں عبادت کی نیت سے طلوع فجر ثانی سے غروب آفتاب تک اکل و شرب اور جماع سے قصداً رکے رہنے کو روزہ کہتے ہیں۔ روزے کی تاریخ کے حوالے سے علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ملک تحمور الثالث حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے تیسرا بادشاہ ہوا ہے۔ اس کے دور میں قحط پڑا تو بادشاہ نے اپنی رعایا کو سیاسی حکم نامہ جاری کیا کہ جو صاحب ثروت لوگ ہیں وہ ایک وقت کا کھانا کھائیں اور ایک وقت کا کھانا بچا کر قحط زدہ علاقوں میں بھیجیں تاکہ ان دکھیوں کی مدد ہو سکے۔ قوم نے سیاسی حکم نامے کو قبول کیا اور انسانی ہمدردی پر مشتمل اس بات کو دل و جان سے مانا اور ایک وقت کا کھانا کھایا اور ایک وقت کا کھانا اپنے قحط زدہ بھائیوں کے لیے بچایا۔ اس قوم کی اس ادا کو اللہ نے پسند کر لیا اور وقت کے نبی پر وحی ہوئی کہ اس قوم کی اس ادا کو ہم عبادت قرار دیتے ہیں۔ تو اس طرح روزے کی فرضیت ہوئی۔ علامہ حقی علیہ رحمہ نے روزے کی تاریخ کے حوالے سے اسی قول کو نقل کیا۔ پھر ہر نبی پر روزے فرض کیے گئے۔ قرآن مجید کی یہاں نص موجود ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ تمہارے اوپر بھی ہی فرض نہیں کیے گئے بلکہ تم سے قبل جو امتیں گزری ہیں ان پر بھی روزے فرض کیے گئے۔ حضور رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے قبل عاشورے کا روزہ رکھتے تھے، لیکن ہجرت سے 1.5 سال بعد 2 ہجری کو حضور علیہ السلام پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ اس طرح حضور کی زندگی میں کل 9 رمضان آئے فرضیت روزہ کے بعد۔ ان میں سے 7 رمضان 29 کے تھے اور 2 رمضان 30 کے تھے۔
اور یہ بات ذہن نشین رہے کہ زیادہ تر رمضان 29 کا ہوتا ہے، اور یہ بھی ساتھ ساتھ ذہن نشین رہے کہ روزے 29 ہوں یا 30، اللہ پورے 30 کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، کرم نوازی ہے۔ روزہ فرض کیوں کیا گیا؟ کیا وجہ تھی کہ مسلسل 1 مہینہ بھوکا اور پیاسا رہنے کا حکم صادر ہوا؟ مالک نے کس طرح چاہ لیا کہ میرا بندہ بھوکا بھی رہے اور پیاسا بھی رہے؟ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور ایک ماں گوارا نہیں کرتی کہ میرا بیٹا بھوکا رہے، وہ سارے کام چھوڑ کے پہلی فرصت میں دودھ دیتی ہے۔ بیٹے کے لیے ماں جن جن مراحل سے گزرتی ہے وہ کسی سے مخفی نہیں۔ بیٹے کی تعلیم کے لیے زیور بیچنا پڑے تو ماں اس سے بھی گریز نہیں کرتی۔ وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ شہر میں آ کر پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے۔ بیٹے کے لیے، اس کا پیٹ پالنے کے لیے کسی کے گھر کے برتن مانجنے پڑے تو ماں اس سے بھی گریز نہیں کرتی۔ اللہ نے اس کے سینے میں وہ تڑپتی ہوئی ممتا رکھی، وہ محبتوں کے امڑتے ہوئے جذبات رکھے۔ میں کہا کرتا ہوں آج کوئی شے ڈھونڈنے نکلو تو شاید ہی کوئی چیز خالص ملے، لیکن ماں کا پیار آج بھی خالص ہے، ماں کا پیار آج بھی کھرا اور سچا ہے۔ اس کے سینے میں مالک نے محبت ہی اتنی رکھ دی ہے کہ جس کو دنیا کے کسی ترازو پہ تولا نہیں جا سکتا۔ وہ ایک شاعر ہوا تابش، اس نے ماں کی محبت کو چند لفظوں میں بیان کیا۔ وہ کہتا ہے مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش، مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے رات کو ڈر لگتا ہے۔ کہا بچپن میں میرے منہ سے نکلا تھا امی مجھے رات کو ڈر لگتا ہے، میں اب بوڑھا بھی ہو گیا ہوں، میری ماں اسی خیال میں رہتی ہے کہ میرے بیٹے کو کہیں ڈر نہ لگ رہا ہو۔ یہ ماں کی محبت ہے، یہ ماں کا پیار ہے۔ ماں کا نعم البدل کیا، ماں کا تو بدل بھی موجود نہیں ہے۔ علامہ اقبال کی جب والدہ انتقال کر گئی تھی تو ان دنوں کے اندر وہ دیار غیر میں تھے، تو انہوں نے ایک طویل مرثیہ لکھا جو آج بھی کلیات اقبال کی زینت ہے۔ اس کا عنوان ہے والدہ مرحومہ کی یاد میں۔ اس میں کہتے ہیں آہ وطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، آرزو لے کر تیری خاک مرکت پہ آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا، کون پچھلے پہر اٹھ کے دعا کرے گا۔ استاد سے بھی تو کہنا پڑتا ہے نا حضور دعاؤں میں یاد رکھنا، شیخ سے بھی عرض کرنا پڑتا ہے اپنی دودھ دودھ راتوں میں مجھے نہیں بھولنا، حاجی کو معتمر کو عرض کرنا پڑتا ہے سین حرم میں مسجد نبوی کی بہاروں میں مجھے یاد رکھنا ہے۔ کبھی ماں کو بھی کہنا پڑا امی دعا کرنا۔ ماں کے ہاتھ اٹھے رہتے ہیں، اور یہ بات ذہن نشین کر لیں جب ماں کے ہاتھ اٹھ جائیں تو اجابت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور یہ نہیں ہے کہ ماں رابعہ بصریہ ہو تو پھر ہی دعا قبول ہوتی ہے، اپلے تھاپتی ہوئی ماں گوبر سے بھرے ہوئے ہاتھ بھی اٹھا دے، اللہ کے عرش کو جنبش دینے کے لیے وہ ہاتھ بھی کافی ہوتے ہیں۔ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے، اور جب ماں مسکراتی ہے لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں چٹکنے لگی ہیں۔ ماں کے لہجے میں اتنی مٹھاس ہے ساری دنیا کا شہد نچوڑ دیا جائے اتنی مٹھاس پیدا نہیں ہوتی جتنی ماں کے لہجے میں مٹھاس مالک نے رکھ دی ہے۔ وہ خورشید گیلانی نے لکھا تھا ماں کے عنوان سے، وہ کہتا ہے 5 سٹار ہوٹلوں میں کھانا کھانے میں وہ لطف نہیں ملتا جو چولہے پر بیٹھ کر ماں کے ہاتھ کی پکی ہوئی چپاتیاں کھانے میں مزہ آتا ہے۔ عالی جناب حضرت صاحب بڑے بڑے اعلیٰ القاب سننے سے وہ حاضر وہ لطف نہیں ملتا جو ماں کی زبان سے اوے ببلو نکلنے سے لطف آتا ہے۔ ماں کا سینہ محبتوں کا خزینہ ہے، اور ماں کے سینے کے اندر مالک نے اتنا پیار رکھ دیا ہے کہ جس کا دنیا پر نعم البدل کیا بدل بھی نہیں ہے۔ غور کیجئے ماں کے سینے میں اتنا پیار کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس نے بیٹے کو جنم دیا ہے۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، ماں نے بیٹے کو جنم دیا ہے، اتنا پیار ہے کہ دنیا کے کسی ترازو پہ نہیں تولا جا سکتا۔ جس نے جنم دیا ہے اس کو اتنا پیار ہے، اور جس نے خلق کیا ہے اس کو کتنا پیار ہوگا۔ جس نے جنم دیا ہے اس کو اتنی محبت ہے، جس نے تخلیق کیا ہے اس کو کتنا پیار ہوگا۔ اس لیے کہا نا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ انسان اس رب کو بھول گیا ہے
یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے کس نے مغرور کر دیا ہے؟ دولت نے؟ وہ تو 4 دن کی کہانی ہے۔ حسن نے؟ وہ تو ڈھلتا سایہ ہے۔ جوانی میں؟ وہ تو جانے والی چیز ہے۔ وہ چیز تو بتا، اس کا نام تو زبان پہ لا، جس نے تجھے کریم رب سے غافل کر دیا، اللہ ذی خالق کا، جس نے تجھے پیدا کیا۔ کتنا بڑا احسان ہے۔ اور پھر تجھے اعضاء کو توازن دیا، تجھے چلنے کا سلیقہ دیا۔ تیری زبان میں گوشت کا لوتھڑا تھا، بولنے کا طریقہ نہیں تھا، اس نے تیری زبان کو بولنے کا سلیقہ سکھایا۔ آج تیرا طوطی بولتا ہے، لفظ تیری زبان اور تیرے انداز سے ادا ہوتے ہیں۔ تیرے ہاتھوں میں طاقت ہے، آج تو ہاتھیوں کو نچا لیتا ہے، شیروں کو بٹھا لیتا ہے، ستاروں پہ کمندیں تو ڈالتا ہے، مریخ پہ سفر کی تیاریاں تو کر رہا ہے، چاند کی دھرتی پہ زمین پہ تو نے قدم رکھ دیا ہے۔ انسان ذرا غور تو کر، تو تھا کیا؟ ذرا ماضی کی طرف پلٹ کر کے دیکھ، کل ماضی کو نہیں دیکھنا تو مستقبل کو ہی دیکھ لے۔ ایک وقت پھر آئے گا، پھر لاٹھی تیرے ہاتھ میں ہوگی، پھر لاٹھی بھی جواب دے جائے گی، پھر چارپائی پہ لگ جائے گا، جسم کی پوری قوت صرف کر کے ایک گلاس پانی کا مانگے گا، اور اس وقت تو زندگی سے تنگ آ جائے گا، گھر والے بھی تنگ آ جائیں گے۔ اب ہم تمہیں اگر موت نہ دیتے، بتا تو کیا کرتا؟ فَأَمَاتَهُ فَأَكْبَرَ، ہم نے زندگی دی، یہ بھی ہمارا احسان، اور ہم نے موت دی، یہ بھی ہمارا احسان۔ تو ڈاکٹر کو کہتا لگا زہر کا ٹیکہ، سارے تنگ تھے تیرے سے، سارے کہتے تھے اللہ بابے کو پردہ دے دے تو اچھی بات، لیکن تجھے پردہ بھی نہ ملتا، تجھے موت بھی نہ آتی، تو بتا کیا کرتا؟ ہم نے زندگی دی، یہ بھی احسان کیا، فَأَمَاتَهُ، اور موت دی، یہ بھی احسان کیا۔ اچھا کتا بھی تو مرا تھا، گھسیٹ کے روڑی پہ ڈال دیا، جانور بھی تو مرے تھے، گھسیٹ کے روڑی پہ ڈال دیا، تجھے بھی اگر روڑی پہ ڈال دیا جاتا تو کیا کر سکتا تھا؟ تو مردہ تھا، بے حس تھا، کیا کر سکتا تھا؟ لیکن ہم نے کہا نہیں، ہم نے وفا نبھائی تیرے ساتھ، کہا اسے غسل دو، اس کے سند سند پہ خوشبو ملو، اس کو چٹے لباس میں کفن دے دو، اور اس کو پھر 4 آدمی اٹھائیں، اور کہا تیز نہ چلنا، میرے شاہکار کو کہیں جھٹکا نہ لگے۔ اور پھر آج ہم نے تجھے تکریم دی، ہم نے تجھے عزت دی، امام کعبہ ہے وہ بھی پیچھے کھڑا ہے، تجھے آگے رکھ دیا۔ تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا اور ہم نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ ذرا ماضی کی طرف پلٹ کے دیکھ لے، تجھے پھر بھی شرم آئے گی، ذرا آگے جا کے دیکھے، تجھے پھر بھی شرم آئے گی۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، بتا تجھے کس شے نے خدا سے غافل کر دیا؟ اور پھر اب بلا بھاگے ہوئے کبھی کوئی یوں آواز دیتا ہے؟ سکول سے بچہ بھاگ جائے تو اس کو پکڑا جائے تو اس کا سلوک اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ غلام بھاگ جائے تو اس کو کیسے آواز دی جاتی ہے؟ جو بھاگا ہوا ہے اس کو آواز دے رہا ہے، یا ایھا الانسان، او بھاگے ہوئے انسان پلٹا۔ اور کہیں فرمایا قتل الانسان، یہ مر جانا انسان کتنا ناشکرا ہے۔ تو کیسی اس کی رحمتیں ہیں، بندے کو پکارا جا رہا ہے تو انسان اگر ماضی کی طرف دیکھ لے پھر بھی شرم سے پانی پانی ہو جائے، اور اگر آگے ذرا 2 قدم بڑھ کے دیکھ لے پھر بھی سے حیا آ جائے۔ کہا اس مالک کا در کیوں چھوڑ گیا ہے؟ اللہ ذی خالق کا، جس نے تجھے پیدا کیا۔ توجہ کیجئے، جس ماں نے جنم دیا وہ تو گوارا نہیں کرتی کہ میرا بیٹا بھوکا رہے، وہ تو گوارا نہیں کرتی، سارے کام چھوڑ کے پہلے دودھ دیتی ہے۔ بیٹے کے لیے کسی گھر کے برتن مانجنے پڑے اس سے بھی گریز نہیں کرتی۔ تو جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، 70 ماؤں کی زندگی بھر کا پیار ایک طرف، اور مالک کا شفقت کی نظر سے ایک مرتبہ دیکھ لینا ایک طرف، تو وہ جب ماں گوارا نہیں کرتی کہ میرا بیٹا بھوکا رہے تو مالک نے کیسے گوارا کر لیا کہ میرا بندہ پورا مہینہ بھوکا رہے؟ آؤ پھر ماں کی گود میں آئیں، ماں کی محبتوں برے گھنے چھاؤں میں آئیں۔ ماں بیٹے کی آنکھ میں ایک آنسو بھی گوارا نہیں کرتی تھی، بھوک سے تڑپنا گوارا نہیں کرتی تھی۔ اب بیٹا ہو گیا بیمار، ڈاکٹر کے پاس اٹھا کے ماں بیٹے کو لے گئی، ڈاکٹر نے تشخیص کی، جو علاج تجویز کیا اس میں سیرپ کڑوا تھا، بیٹا پیتا نہیں تھا، ماں نے لٹا لیا زبردستی، منہ کھولا اور حلق میں کڑوا سیرپ ٹپکا رہی ہے، بیٹا چیخ رہا ہے، ماں جو حلق سے نیچے سیرپ اتر رہا ہے، اطمینان ہے اس کے چہرے پہ۔ کیا ماں صفاق ہو گئی ہے؟ نہیں۔ اس کی ممتا چھن گئی ہے؟ نہیں۔ اس کی محبت کے جذبات سرد ہو گئے؟ نہیں۔ کیا اس کا پیار رخصت ہو گیا؟ نہیں۔ وہ تو ایک آنسو بھی گوارا نہیں کرتی تھی، اور آج بیٹا رو رہا ہے اور ماں کے چہرے پہ اطمینان ہے۔ تو غور کریں گے، ماں جانتی ہے بیٹا نہیں جانتا، ماں سمجھتی ہے چند لمحوں کی تکلیف ہے لیکن نتیجہ شفا کی صورت میں ہوگا۔ اس لیے مالک بھی نہیں چاہتا کہ میرا بندہ بھوکا رہے، لیکن اس کے باوجود کیوں چاہ لیا؟ کہا لعلکم تتقون، میرے بندوں تمہیں تقوی کا نور مل جائے گا۔
تمہیں تقوی کی دولت نصیب ہو جائے گی۔ اب سوال یہ ہوا کیا بھوکے اور پیاسا رہنے سے تقوی ملتا ہے؟ تقوی کی دولت بھوک سے ملتی ہے؟ تو آئیے شیخ فرید الدین عطار سے پوچھتے ہیں۔ اور اس سے قبل ایک اور بات طے کر لیں، ہمارے دو دشمن ہیں جو ہمیں جادہ مستقیم سے بھٹکانے کے لیے دن رات کوشاں ہیں اور محنت کر رہے ہیں، ایک نفس اور دوسرا شیطان۔ اب نفس بڑا دشمن ہے یا شیطان بڑا دشمن ہے؟ تو شیطان تو انسانوں کو گمراہ کرتا ہے، جب شیطان خود گمراہ ہوا اس کو کس نے گمراہ کیا؟ اس وقت تو کوئی دوسرا شیطان نہیں تھا، وہ نفس تھا جو شیطان کو بھی لے ڈوبا۔ آنا خیر منہ، جس نے اندر سے سر اٹھایا، اور شیطان کو شیطان بنانے والا نفس ہے۔ ہمارے دو دشمن ہیں، ایک نفس اور دوسرا شیطان، اکیلی اور ناتواں جان دو دشمنوں کے نرغے میں۔ لیکن اذا جاء رمضان سلسلۃ الشیاطین، جب ماہ سیام آیا شیاطین جکڑ دیے گئے۔ دو دشمن تھے، ایک دشمن باندھ دیا گیا۔ یہ جو مسجدوں کو پھاٹک کھل گئے اور قرآن کی تلاوت ہونے لگی، یہ شیطان کے بند جانے کی وجہ سے ہوا، اور پھر بھی گناہ ہو رہے ہیں، یہ نفس کے موجود رہنے کی وجہ سے ہے۔ دو دشمن تھے، ایک بند گیا، دوسرا دشمن موجود ہے۔ اب یہ نفس، اس کو کس طرح رام کیا جائے گا؟ چونکہ اگر نفس قابو میں آ گیا تو شیطان کچھ نہیں کرے گا۔ شیطان باہر کا چور ہے، نفس اندر کا چور ہے۔ ہمارے دیہاتوں میں جب کبھی چوری ہو جاتی ہے تو لوگ اندازہ کرتے ہیں کہ چور کہاں سے آیا، بوڑھے آدمی بیٹھ جاتے ہیں دانشور لوگ، لیکن ایک نقطے پہ سارے متفق ہوتے ہیں کہ کوئی اندر کا بندہ بھیتی موجود ہے۔ اتنی دیر تک چوری نہیں ہو سکتی جب تک کوئی اندر کا بندہ موجود نہ ہو۔ یہ شیطان اتنی دیر تک حملہ نہیں کر سکتا جب نفس ساتھ شامل نہیں ہوتا۔ اب شیطان کے چھٹنے سے قبل ہم نفس کو قابو میں کر لیں تو شیطان چھٹ بھی گیا تو کچھ نہیں کر سکے گا۔ اب نفس کا علاج کیسے ہوگا؟ تو آئیے شیخ فرید الدین عطار کو پوچھتے ہیں۔ پہلے یہ میں بتانا چاہوں گا کہ شیخ فرید الدین عطار ہیں کون؟ علامہ اقبال کے روحانی مرشد ملا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک شعر ان کے تعارف کے لیے پیش کرتا ہوں۔ شیخ فرید الدین عطار کے بارے میں علامہ رومی لکھتے ہیں، ہفت شہر عشق را عطار گشت، ماہ ہنوز اندر خم یک کوچام۔ عشق کے ساتوں شہر حضرت عطار گھوم چکے ہیں، ہم پہلے شہر کی پہلی گلی کی پہلی نکر پہ کھڑے ہیں۔ یہ ملا رومی کہہ رہے ہیں۔ وہ شیخ فرید الدین عطار کہتے ہیں، نفس نتواں کش الا باس چیز، بات گوئم یادگیرش اے عزیز، خنجر خاموشی و شمشیر جو، نیزائے تنہائی و ترک ہجو۔ کہا نفس نہیں مرتا، لیکن تین اسلحے لے کے نفس پہ ٹوٹ پڑو گے تو نفس قابو میں آ جائے گا۔ خنجر خاموشی، ایک خاموشی کا خنجر، دوسرا شمشیر جو، بھوک کی تلوار، تیسرا نیزائے تنہائی، تنہائی کا نیزہ۔ تو یہ اسلحے ہیں، اگر ان سے نفس پہ حملہ آور ہوں گے تو نفس قابو میں آئے گا۔ تو جو بھوک ہے وہ نفس کو رام کرنے کے لیے بہترین ہتھیار ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، اے جوانوں کے گروہ، تم میں سے جو طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، اور جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتا وہ روزے رکھے، چونکہ روزے قاطع شہوات ہیں۔ تو بھوک سے، پیاس سے نفس قابو میں آتا ہے۔ اور دیکھا آپ نے رمضان میں ایک دشمن بند گیا، بھوک سے دوسرا دشمن تھوڑا سا دبا، اور تصور کیا بیدار ہوا۔ کڑکتی دوپہر ہے، سخت گرمی ہے، پیاس کی شدت، ٹھنڈا پانی موجود ہے، اور کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، اور بندہ پھر بھی نہیں پیتا کیونکہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ کیسا پختہ عقیدہ ہے! بلکہ غسل کرتا بھی احتیاط کرتا ہے، کوئی ہلکا، کوئی حلق سے نیچے قطرہ ٹپک نہ جائے۔ وہ جو ڈٹ کے گناہ کرتا تھا وہ اندر تنہائی میں ڈر رہا ہے۔ یہ مالک پہ یقین و اذعان پیدا ہوا کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر اس عقیدے کو اپنے اوپر ہم وارد کر دے تو گناہ مشکل ہی نہیں، ناممکن ہو جاتا۔ ساتوں دروازے بند ہیں، تالے لگے ہوئے، بت کے اوپر بھی پردہ ڈال دیا، اور زلیخا بولی ہے تالک، اب تو آ جاؤ نا، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ تو یہی عقیدہ کار فرما ہوا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، تو اپنے بت کے آگے پردہ ڈال لیا، اپنے خدا سے چھپ گئی، میرا خدا تو ساتویں کوٹڑی میں بھی دیکھ رہا ہے۔ اور پھر اتنی روشنیاں برسی کہ گناہ کا تصور بھی محال ہو گیا۔ یہ یقین کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے انسان کے لیے گناہ کو مشکل بنا دیتا ہے۔ حضور نبی رحمت شفیع معظم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ،
امام عادل وشاب نشا فی عبادت اللہ ورجل قلبہ معلق بالمساجد ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا الیہ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه او كما قال. بخاری میں بھی روایت، مسلم میں بھی روایت، نسائی میں بھی روایت. حضور فرمایا 7 اشخاص ایسے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ انہیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. اور قیامت کے دن جب دھوپ کڑک رہی ہوگی اور سورج 1.25 میل پہ ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، اب رخ الٹا پھر سیدھا ہو جائے گا اور لوگ اپنے اپنے گناہوں کے سبب سے پسینے میں شرابور ہوں گے. کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کسی کو پسینے کی لگام دی جائے گی. اور یہ بات بھی ذہن نشین رہے، وہ پسینہ اس پسینے کی طرح کا نہیں ہوگا، بلکہ علماء لکھتے ہیں، امام ابن رجب حنبلی لکھا کہ اگر اس کا ایک قطرہ اب زمین پہ ڈال دیا جائے اس کی بدبو سے انسان تو انسان رہے، جانوروں کے دماغ پھٹ جائیں. اور اس کی گرمی اور اس کی حدت کا عالم یہ ہے، احد پہاڑ کے اوپر اس کا ایک قطرہ رکھ دیا جائے تو احد پہاڑ پگھل جائے اس پسینے سے کی گرمی کی وجہ سے. لوگ اپنے اپنے اعمال کے لحاظ سے اس پسینے میں شرابور ہوں گے، لیکن فرمایا 7 اشخاص ایسے ہوں گے جنہیں قیامت کے دن اللہ اپنی عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. وہ 7 کون ہوں گے؟ امام عادل، ایک عادل حکمران جو حکمرانی بھی کرے اور عدل کے اصولوں کو بھی نہ چھوڑے. اللہ اکبر. امام عادل. دوسرا وشاب نشا فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے. کام تو بڑا مشکل ہے لیکن سنیے حضور ارشاد فرماتے ہیں انا حبیب اللہ الشاب الطائب حبیب اللہ. لوگوں میں اللہ کا حبیب ہوں اور جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے. جب پنجوں میں طاقت نہ رہے، دانت ٹوٹ جائیں، اس وقت بھیڑیا بھی تسبیح پکڑ لے تو کمال نہیں ہے. کمال تو یہ ہے کہ جوانی میں پیشانی سجدے میں رکھی جائے اور سبحان ربی الاعلیٰ کے نغمے الاپے تھے. جوانوں جوانی میں جو رونے کا مزہ ہے وہ بڑھاپے میں نہیں ہے. اقبال کہتا ہے رومی ہو راضی ہو عطار ہو کہ غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. سحری کے خیر بڑھاپے میں بھی اگر اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا کر دے تو یہ بھی بڑی دولت ہے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں قبر میں ٹانگیں ہوتی ہیں لیکن گناہوں سے مسلسل باز نہیں آتے. وہ کیا کہا میاں محمد بخش عارف کھڑی نے، بڑی ستھری اور پاکیزہ تنقید کی. فرماتے ہیں ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکنتے اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئیں جیو مرد دلیرا. یا ایوہ الانسان ما غرکا بربک الکریم. اگر بڑھاپے میں بھی مل جائے توفیق توبہ تو یہ بھی بڑی دولت ہے. انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار حسن خاتمہ پہ. اس کا حسن جو ہے وہ بہت زیادہ تھا، اس نے اس نوجوان کو لبھانا چاہا اور دعوت گناہ دی. اس نوجوان نے آگے سے کیا کہا؟ فقال انی اخاف اللہ. کہا تیری بات کیسے مانوں، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے. یہ کہہ کے بچتے ہوئے حسن کی پیشکش کو ٹھکرا دیا. حضور فرماتے ہیں جب قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، قیامت کے دن اس شخص کو اللہ اپنی عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. یہ بات چھوٹی نہیں ہے. حضرت امام یافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے روض الریاحین کے اندر واقعہ بیان کیا ہے. ایک نوجوان کپڑے کی دکان پہ کام کرتا تھا اور تھا بڑا خوبصورت، تقوی کے نور سے بھی مالا مال تھا، اللہ کا ولی تھا. ایک عورت آئی، اس کا منمونا چہرہ دیکھا، فریفتہ ہو گئی. ضرورت سے زیادہ اس نے کپڑا خرید لیا، گٹھڑی بھاری ہو گئی. مال کے دکان سے کہا اس نوجوان کو کہو کہ میرے ساتھ یہ گھر میرا سامان چھوڑ آئے. دکاندار لالچ میں آ گیا، نوجوان کو ساتھ بھیج دیا. جب گھر داخل ہوئی نوجوان اندر گیا، اس نے پیچھے سے دروازہ مقفل کر دیا. حیا سوز لباس بھی اتارا اور اس کو دعوت گناہ دینے لگی. وہ کہتا تھا انی اخاف اللہ، میں تیری بات کیسے مانوں، میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، میں ڈرتا ہوں، میں کیا جواب دوں گا اپنے مالک کو. اس کا رواں رواں کانپ رہا تھا. اس نے ہر ہیلا کیا، ہر جتن کیا، لیکن وہ پگلی نہیں جانتی تھی کہ نور کو رسیوں میں جکڑا نہیں جا سکتا. وہ صرف حسین ہی نہیں تھا، اللہ کا ولی بھی تھا. اس نے کوشش کی، محنت کی، لیکن وہ ہر جال سے بچ نکلا. اس کے دل میں خیال آیا شیطان کا یہ روپ بڑا سخت روپ ہے. حضرت سعید ابن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی، وقت آخر آیا ان کا، آنکھوں سے نابینے تھے.
80 سال کے قریب عمر ہے، اور ایک شخص حال پوچھنے آیا، دوست، کہا سعید بن المسیب سناؤ کیا حال ہے؟ کہا اللہ کا شکر ہے، شیطان جس روپ میں مرضی آئے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن اگر عورت کے روپ میں آئے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ یہ اس شخص کی بات ہے جو آنکھوں سے نابین ہے، 80 سال کی عمر ہے، تابع رسول ہے، اور 3 دن تک گنبد خضرا کے پاس بیٹھ کے حضور علیہ السلام کے گنبد سے نماز کی آوازیں سنتا رہا ہے۔ میں اور آپ کون ہوں، میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ اس کے دل میں خیال آیا کہ کہیں میں اس جال میں پھنس نہ جاؤں۔ ذہن میں ترکیب آئی، اس عورت کو کہا اگر تو اجازت دے میں ذرا بات تم سے نہ ہوا۔ اس نے کہا چلے جاؤ۔ باہر بے تابانہ وہ انتظار کرنے لگی، اس نے ہاتھوں پہ پخانہ کر کے پورے بدن پہ مل لیا۔ جب باہر نکلا تو بدبو اٹھ رہی تھی۔ عورت نے دروازے کھول دیے، تو پاگل ہے، مجنون ہے، میں تیرے اوپر مر مٹی تو تیرا تو توازن عقلی ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے کہا مالک تیرا شکر، میرا بدن گندا ہو گیا لیکن من تو پاک رہا۔ کائنات کا سب سے حسین چہرہ وہ ہے جو جنسی کالک سے محفوظ رہے۔ اس نے کہا کہ یہ تو گندگی دھل جائے گی، لیکن اگر باطن کی گندگی لگ جاتی تو پھر کیا بنتا؟ باہر جا کے ایک چشمہ تھا، امام یافعی لکھتے ہیں وہاں جا کے اس نوجوان نے غسل کیا، اور پھر جب تک زندہ رہا اس کے جسم سے مشک و عنبر کی خوشبو آیا کرتی تھی، اور جب وہ مر گیا لوگوں نے دفن کیا اس کی قبر کی مٹی سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی۔ اللہ اللہ یا رسول اللہ۔ تو روزہ یہ تصور دیتا ہے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، کاش کہ ہم اس کو اپنے اوپر وارد کر لیں۔ پانی نہیں پیتے اللہ دیکھ رہا ہے، کھانا نہیں کھاتے اللہ دیکھ رہا ہے، جب رشوت لیتے اللہ اس وقت نہیں دیکھ رہا ہوتا، جب آنکھ بھٹکتی اللہ اس وقت نہیں دیکھ رہا ہوتا، جب خیال بہکتا ہے اللہ اس وقت نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ اس کی تو نگاہ کا عالم یہ ہے، ارا زبیبا نملۃ السودا، کالی رات کے اندھیرے میں سیاہ پہاڑی سلسلہ ہے، ان پہاڑوں کی جڑوں کے اندر ایک گہرا غار ہے، اس غار میں چونٹی کا سوراخ ہے، اس میں کالے رنگ کی چونٹی چلتی ہے۔ تمہارے رب کا یہ دعویٰ نہیں کہ میں صرف چونٹی کو دیکھتا ہوں، نہیں، کالی رات کے اندھیرے میں شب دیجور کی ظلمتوں میں سیاہ پہاڑی سلسلے کی جڑوں میں جو گہرا غار ہے اس میں چونٹی کی سوراخ ہے، اور اس سوراخ کے اندر کالی چونٹی جب چلتی ہے اس کے پاؤں سے سینہ سنگ کے اوپر پتھر کے اوپر جو ننھی لکیر بنتی ہے جس کو کسی خوردبین سے بھی نہیں دیکھا جا سکتا، تمہارا رب اس لکیر کو اس طرح دیکھتا ہے جس طرح دیوار چین کو دیکھتا ہے۔ تو کیا وہ ذہن میں پیدا ہونے والے خیالوں سے غافل ہے؟ وہ ہر شے کو دیکھتا ہے، اس کی نظروں سے کوئی شے پوشیدہ نہیں۔ چشم تو بھی نندائے ما فی الصدور، اقبال کہتا ہے تیری نگاہ تو سینوں کے راز بھی جانتی ہے۔ تو ہم اس خدا سے چھپ سکتے ہیں؟ وہ ہر شے کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ تصور کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے انسان کے لیے گناہ کو مشکل ہی نہیں ناممکن بنا دیتا ہے۔ تو وہ مالک جو کھانا کھانے لگے پانی پینے لگے تو دیکھتا ہے، اور ایک جھولی پھیلا کے کہتا ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو کہا محبوب وہ بھی ہیں جو نصیحت کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ وَخَشْيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَیب، اور رحمان کو بن دیکھے رحمان سے ڈرنے والے، یہ لوگ ہیں جو تیری نصیحت کو قبول کریں گے، تیری بات کو قبول کریں گے۔ اللہ نے مختلف طبائع بنائی ہیں، سویر سے لے کر شام تک ہماری نوکری بھی قرآن کی ہی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کئی جگہوں پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ توجہ نہیں کر رہے ہوتے چونکہ انہیں قرآن کی لذت ہی نصیب نہیں ہوتی، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آنکھ کا جھپکنا بھی بوجھ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک لفظ بھی ادھر نہ چلا جائے۔ تو یہ اپنا اپنا ذوق ہے صاحب، جو بلبل کا ذوق ہے وہ چڑیا کو نہیں دیا گیا، اور جو پروانے کا ذوق ہے وہ مکھی کو نہیں دیا گیا، اور جو چکور کو پیار دیا گیا ہے چاند کا وہ کسی اور کو نہیں دیا گیا۔ تو قرآن کے لیے بھی اللہ نے دل رکھے ہیں، جو قرآن سنتے ہیں ان کی روح تک اترتا چلا جاتا ہے۔ اقبال نے ایک جگہ پہ بڑی خوبصورت بات لکھی، کہا کچھ لوگ ایسے ہیں جو حافظ شیرازی کے شعر پہ اور عراقی کے شعر پہ تو جھومتے ہیں اور انہیں قوال کا نغمہ تو مست کر دیتا ہے، لیکن قرآن سے انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کہا وہ قسمت کے مارے ہوئے لوگ ہیں، کہا یہ تو شاعروں کا کلام ہے جو مخلوق ہیں، اور جو قرآن ہے یہ رب کا کلام ہے، اور جو بادشاہوں کے کلام ہوتے ہیں وہ کلاموں کے بادشاہ ہوتے ہیں، اور یہ رب کا کلام ہے، یہ خالق کا کلام ہے۔ تو جو لذت، جو چاشنی، جو کیفیت قرآن میں ہے وہ نہ کسی شعر میں ہو سکتی ہے، نہ کسی سخن میں ہو سکتی ہے، نہ کسی نظم میں، نہ کسی نثر میں۔
لیکن کیفیت اپنی اپنی ہوتی ہے. کسی کو قوالی تو مزہ دے دیتی ہے، لیکن قرآن اسے لطف نہیں دیتا ہے. اس کو اپنے اندر کو دیکھنا چاہیے اور کتاب رحمت سے دل جوڑنا چاہیے. اس کا ایک ایک لفظ نور دے رہا ہے. کہا محبوب جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتے ہیں وہی اس قرآن کے نور کو لینے والے ہیں. اچھا فبشرہ بمغفرہ، انہیں مغفرت کی بشارت دے دیجئے، انہیں مغفرت کی بشارت دے دیجئے. وَأَجْرٍ کریم، یار اجر ہی کافی تھا لفظ، لیکن کریم کی ساتھ صفت لگائی. میرے پاس کوئی اس کا مفہوم نہیں ہے کہ اس کو اردو میں ڈھال سکوں، لیکن اتنا ہی سمجھیں کہ جس اجر کو میرے رب نے بھی کریم کہا وہ کیسا اجر ہوگا. اللہ فرماتا ہے ہم ان کو بخشیں گے بھی اور اجر کریم بھی دیں گے. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. بے شک ہم مردوں کو جلائیں گے، زندہ کریں گے، اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا، جو پیچھے چھوڑا، اور ہر چیز ہم نے گن رکھی ہے ایک بتانے والی کتاب میں. آج کوئی مانے یا نہ مانے، انکار کرے یا اقرار کرے، تردید کرے یا تائید کرے، رخ پھیر لے یا جھولی پھیلا لے، محبوب آپ پریشان نہیں ہوں گے. ایک وقت آنے والا ہم قبروں سے مردوں کو اٹھائیں گے. آج کوئی مانے یا نہ مانے، ہم نے لکھی ہوئی ہے، ایک ایک بات لکھی ہوئی ہے، وہ روشن کتاب میں. قیامت کے دن نامہ اعمال کھلے گا، سب سامنے آ جائے گا. تو محبوب آپ اپنے عمل کو جاری رکھیں. جو آپ کر رہے ہیں ہم وہ بھی لکھ رہے ہیں، اور جو آگے سے ان کے رویے ہم وہ بھی لکھ رہے ہیں. قیامت کے دن ہر شے سامنے ہوگی اور رب کی عدالت میں سارے فیصلے ہوں گے. اچھا ایک تو یہ مفہوم ہے جو عامت المفسرین نے بیان کیا اس آیت کا، لیکن ابن عاشور نے اس کا ایک اور مفہوم بیان کیا ہے، اور ذرا سنیے. وہ کہتا ہے کہ اس آیت کو اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، اس کو ہم ما قبل سے اگر ملا کے پڑھیں تو مفہوم اس کا کچھ اور نکلتا ہے، اور وہ یہ کہ محبوب تیری بات کو کچھ لوگ سنتے نہیں ہیں اور تو ان کے پاس جا کے بات سناتا ہے اور وہ پرواہ نہیں کرتے. ان کے اوپر نیچے آگے پیچھے زنگ ہیں اور پردے ہیں، لیکن محبوب تیرے کرم کا می برستا رہنا چاہیے. ایک دن آئے گا مردے بھی جی اٹھیں گے. محبوب تیرے کرم کا می برستا رہے، ایک دن آئے گا ان شور اور کلر زمینوں میں بھی پھول کھل اٹھیں گے. اس لیے تو کرم فرماتا رہے اور تو تبلیغ کا عمل جاری رکھ. روزانہ پتھر پہ بھی ایک قطرہ گرے تو ایک دن سوراخ وہاں بھی ہو جاتا ہے. اور محبوب تیری مٹھی بولی جاری رہنی چاہیے. ایک دن زمانہ تیرے کلمے پڑے گا، اور پھر فتح مکہ کے دن لوگوں نے دیکھا سب کے لبوں پہ ترانے میرے حضور کے ہی تھے. تو یہ ہے ایک مفہوم. اچھا یہ بات بیان کرنے کے بعد جو اگلا رکوع ہے، مضمون لمبا نہ ہو جائے لیکن میں کچھ مضمون آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اختصار کے ساتھ. اللہ نے اپنے محبوب کے غلاموں کو ان کٹھن حالات میں تسلی دی. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، محبوب انہیں اس شہر والے لوگوں کی کہانی سناؤ. یہ محبوب کے قلب کو اور حضور کے غلاموں کے دل کی تسکین کے لیے اللہ نے کہا، چونکہ کہانیوں کے ساتھ ویسے بھی انسان کا جو رجحان ہے وہ طبعی ہوتا ہے، فطری ہوتا ہے. کہانی کی طرف میلان ایک فطری ہے، انسان کی طبع میں رکھا گیا، شوق سے سنتا ہے. کسی زمانے میں شام کو بچے دادی اماں کے بستر میں گھستے تھے کہ اس سے کہانیاں سننی ہیں، اور دادی اماں اپنی روایات، اپنا کلچر، اپنی تہذیب، اپنا تمدن اور اپنی خاندانی روایات اس کہانی کے اندر سمو کر کے ان بچوں کو اخلاقیات کا درس، اپنے مذہب کا درس اور اچھائیوں کا درس اور تقوی کا درس اس ایک کہانی میں رکھ کے ان کو دیا کرتی تھی. اور وہی ہمارا کلچر تھا، وہی ہماری تہذیب تھی، اور وہ اپنی روایات کو نئی نسل میں منتقل کر کے جاتی. جب سے ہم نے دادی اماں کا بستر چھوڑ دیا ہے اور ٹیلی ویژن کی سکرین سے تہذیب لینا شروع کر دی ہے، اس لیے ہم نے روایات ادھر سے لینی ہے، اور وہی حقیقتوں کے اجالے اور وہی روشنیاں تھی. اور آج ہم پتہ نہیں کیا کس کو کلچر قرار دے رہے ہیں. میں 2-4 دن پہلے لاہور میں 4-5 جگہ پہ درس پہ رہا ہوں اور جگہ جگہ کلچر میلے اور کیا کچھ دیکھتا رہا ہوں، تشہیر اس کی. تو میں کہا تھا جگہ جگہ میں نے کہا یہ ہمارا کلچر نہیں ہے. جو ماہرین ہیں اور جو فنون والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو کلچر ہوتا ہے کسی بھی قوم کا، اس پر جغرافیے کی اور مذہب کی چھاپ ضرور ہوتی ہے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کسی قوم کا کلچر، اس کی تہذیب اس کے جغرافیے سے اور اس کے معتقدات سے، اس کے عقائد سے ہٹ کر ہو. تو یہ سارتا پا برہنہ کلچر یہ ہمارا کلچر نہیں ہو سکتا، نہ مشرقی کلچر نہ حجازی کلچر.
ہمارا کلچر مغرب کی ہواؤں سے نہیں پھوٹتا، مدینے کی فضاؤں سے پھوٹتا ہے۔ اپنی ملت کا قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں تجھے قوم رسول ہاشمی۔ آج جو کلچر ہمیں دیا جا رہا ہے وہ قطعاً ہماری روایات نہیں ہیں، ہمارا کلچر نہیں ہے، ہمارا تمدن نہیں ہے، ہماری تہذیب نہیں ہے۔ تو بہرحال دادی اماں سے وہ کہانیاں سننا، یہ شوق اور رجحان یہ فطری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی کہانیاں ہماری ہدایت کے لیے بیان کی ہیں، اور یہ کہانی بھی وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، محبوبی نے اس بستی کے لوگوں کی کہانی سنائے۔ وہ ایک بستی تھی جس کا نام تھا انطاکیہ، اور یہ شام کے غربی علاقے میں واقع ہے۔ وہاں اللہ نے 2 رسول بھیجے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ خوشحال بستی تھی، اللہ نے 2 رسول بھیجے، انہوں نے دونوں کا انکار کر دیا۔ اللہ نے ان کی تائید کے لیے 3را رسول بھیجا، انہوں نے اس کا بھی انکار کر دیا، حتیٰ کہ ان نبیوں کی تکذیب کی، انہیں گالیاں دی، اور پتھر لے کر ان نبیوں کو شہید کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ جب نبیوں کو قتل کرنے لگے تو شہر کے ایک کنارے پر ایک شخص رہتا تھا، اسے جب پتہ چلا کہ یہ نبیوں کو قتل کر رہے ہیں میری قوم کے لوگ، تو تھا تو وہ مسکین آدمی، لیکن اس کے دل میں جذبہ جاگا، وہ وہاں سے دوڑتا ہوا آیا اور اپنی قوم کو کہنے لگا تم قتل کرنے لگے ہو، میں کہتا ہوں ان کے قدم چومو۔ تو وہ جتنے پتھر تھے ان نبیوں پر برسنے کے لیے آمادہ تھے وہ اس شخص پہ برس گئے، اور پھر وہ شہید ہو گیا۔ پھر اس کی لاش سے آواز کیا آئی، یہ قرآن کی بولی ہے۔ ذرا توجہ کر لیں، میں اس کی تفصیلات میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن اختصار کے ساتھ مضمون آپ نے سن لیا۔ اب قرآن کا لہجہ دیکھیے، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، محبوبی نے اس بستی کے لوگوں کی کہانی سنائیے۔ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، جن کے پاس رسول آئے۔ اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے۔ فَكَذَّبُوهُمَا، اس قوم نے ان دونوں کی تکذیب کر دی۔ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، ہم نے 3را بھیجا۔ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، ان رسولوں نے کہا کہ ہم تمہاری جانب رسول بن کے آئے ہیں۔ قالوا، قوم نے کہا، ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہمارے جیسے بشر ہو۔ یہ بدبخت اور بد نصیب قوموں کا مزاج رہا ہے کہ پیغمبروں سے روشنی اور نور لینے کی بجائے ان کو بشر کہہ کے ان کی رحمتوں سے اور ان کے دامن سے پھوٹتی ہواؤں سے اور ان کے سینے سے نکلتی شعاؤں سے اور ان کے من سے وابستہ روشنیوں سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں، اور ان کا چلنا پھرنا اور ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا شادی اور نکاح کرنا اور ان کا بال بچوں میں رہنا اور ان کا بازار میں آنا جانا، اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ اگر نبی ہوتے تو یہ کیوں ہوتا۔ یہ عجیب بات ہے، ان کی عظمتوں کے پہلوؤں کو چھوڑ کے نظر یہاں رکھ دیتے ہیں، حالانکہ یہ بھی انسانیت کے نمونے کے لیے اور ہدایت کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں میں بہت لمبی بات نہیں کروں گا، اگرچہ یہ عنوان ایک لمبی گفتگو کا متحمل ہے۔ ایک بات کروں گا کہ اصل بدبختی ہے لوگوں کی، ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا۔ بس جو یہاں نظر جما لے تو وہ محروم ہو جاتا ہے، اور جو اس سمت کو دیکھے تو وہ روشنیاں پا جاتا ہے۔ اچھا، دوسری بات، اور اب وہ آپ کی توجہ کے لیے، کہ ایک طرف اس قوم کا رویہ یہ ہے اور کافروں کا یہ مزاج رہا ہے کہ وہ نبیوں کو بشر کہہ کے ان کو رسول ماننے سے انکار کر دیتے، زندہ اور جاوید انسانوں کو، متحرک اور فعال ہستیوں کو، وہ زندہ اور جاوید انسانوں کو بشر کہہ کے نبی ماننے سے، رب کا بھیجا ہوا ماننے سے، رب کا فرستادہ ماننے سے انکار کر دیتے، اور دوسری جانب صنم خانوں کے مردہ پتھروں کو خدا مان لیتے۔ ذرا ان کا تفاوت دیکھیے، نہ مانے تو زندہ اور جاوید انسانوں کو نبی بھی نہ مانے، اور ماننے پہ آ جائیں تو ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے جو ہے وہ بت اور مٹی کے بنے ہوئے مادوں کو خدا بھی مان لیں۔ تو یہ کیا تفاوت ہے کہ ایک طرف یہ نبیوں کو، زندہ اور متحرک انسانوں کو نبی بھی نہ مانے، اور دوسری جانب پتھروں کو خدا بھی مان لیں۔ تو اصل یہ نفسیاتی پرابلم تھا، اور یہ قوموں میں ہر دور میں موجود رہا ہے۔ سادہ سا جواب ہے، یہ لمبی یہاں بھی بحث چاہیے، لیکن سادہ سا جواب ہے کہ صنم خانوں کے مردہ پتھروں کو ماننے میں مفادات پہ زیادہ نہیں پڑتی۔ انسان کی زندگی میں وہ مردہ پتھر اور بت
دخل اندازی نہیں کرتے، انسان کی انا پر چوٹ نہیں لگاتے. ایک پجاری زانی ہو، شرابی ہو، ڈاکو ہو، جو مرضی کرے، کبھی پتھروں نے بول کے نہیں کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو. ہمیں بھی پوچھتے اور یہ کیا رویے رکھے ہوئے. ان کی جھوٹی انا کا بت بھی پلتا رہتا اور وہ سجدے بھی کرتے. تو بتوں کو ماننے سے ان کو اپنی زندگی بدلنی نہیں پڑتی تھی، اپنے رویے بدلنے نہیں پڑتے تھے، اور ان کی سوچوں پر کوئی پہرا نہیں تھا، ان کے خیالوں پر کوئی قدغن نہیں تھی، طرز حیات پر کوئی دخل نہیں تھا. اس لیے بتوں کو ماننے میں کوئی پریشانی نہیں تھی. اور نبیوں کو ماننے کا مقصد یہ تھا کہ سر سے لے کر پاؤں تک زندگی کے ایک ایک لمحے کو، معاشرت سے لے کر کے نجی زندگی سے لے کے سیاسی زندگی تک سب کچھ بدلنا پڑتا تھا. اور اپنی خواہشات کے جنازے کندھوں پہ اٹھا کے دفن کرنے کے بعد پھر نبیوں کے قدم چومنے پڑتے تھے. اس لیے نبیوں کو ماننے میں پرابلم تھا اور بتوں کو ماننے میں کوئی پرابلم نہیں تھا. اس لیے کہ بتوں کو ماننے میں کوئی مفادات پہ زیادتی نہیں پڑتی تھی، اور نبیوں کو ماننے کا مقصد یہ تھا پھر اپنی خواہش چھوڑنی پڑتی تھی. تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ، میں کافر ہوا جے میں ہوا، پھر تو اپنا آپ چھوڑنا پڑتا تھا نا. اس لیے وہ انسانوں کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے اور پتھروں کو خدا ماننے کے لیے آمادہ ہو جاتے. آج بھی یہ نفسیات ہمارے اندر بھی پائے جاتے ہیں. ایک شخص 70 سال حدیث رسول پڑھاتا رہا، 80 سال اس نے قرآن کی نوکری کی، تو لوگ اس کے گرد اتنی تعداد میں جمع نہیں ہوتے، اور ایک بندہ دونی رما کے تموڑی شاہ بیٹھ جاتا ہے اور ساری قوم اس نانگے کے پیچھے بھاگ جاتی ہے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس میں کمال کیا ہے، کرنٹ کیا ہے. صاحب بات کرنٹ کی نہیں ہے، مفادات پہ زد نہیں پڑتی، اور اس شخص کے پاس آنا ہے تو زندگی بدلنی پڑتی ہے. اس لیے ان مردوں کو ماننے میں حرج نہیں ہے، اور ان فعال اور زندوں کو ماننے میں اپنی خواہشات کا جنازہ اٹھانا پڑتا ہے. لہذا انسان کا رجحان ادھر نہیں ہوتا ہے، انسان کا رجحان ادھر ہوتا ہے. یہ ایک انسان کی فطرت ہے. اس بات کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک بات سناؤں گا. میرا ایک دوست ہے پرانا، تو بچپن میں جن سے تعلق رہا ہو تو وہ کم ہی کسی کے لیے اعتقاد کا رشتہ رکھتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ میرے لیے اس کے دل میں بڑی محبت، حتیٰ کہ میرے ساتھ اس کا روحانی تعلق بھی ہے. تو اس کا ایک دوسرا دوست ہے، اور وہ میرا بھی دوست، اور وہ بہت زیادہ پڑھ لکھ بھی گیا ہے اس کی طرح. تو اس نے کہا یار دیکھ، میں بھی ایک اعلیٰ منصب پہ ہوں اور حضور کی سنت چہرے پہ ہے، تو تیرے دل کے اندر بھی اس شخص کے لیے محبتوں کے جذبے ہیں، تو بھی میری طرح اس شخص کے ساتھ اپنا باطن کا تعلق قائم کیوں نہیں کر لیتا. یہ ایک مرید کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ دوسرا شخص بھی میرے پیر سے وابستہ ہو جائے. اس فطری خواہش کے تحت اس نے اس کو دعوت پیش کی. تو اس نے جو جواب دیا وہ جواب اس آیت کے مفہوم کو سمجھنے میں مدد دے گا. اس نے کہا کہ میں کبھی کبھی اس کی تقریر سنتا ہوں تو یار میں حساس سا آدمی ہوں، رات کو سو نہیں سکتا، تو جس کی تقریریں مجھے سونے نہیں دیتی، اگر میں اس سے تعلق جوڑ لیا وہ تو مجھے زندہ مار دے گا. اس لیے مجھے تو پیر ایسا چاہیے کہ جو سرانے کے نیچے رکھ کے آرام سے سو بھی سکوں، اور جس کو چاہوں تو لپیٹ کے جیب میں ڈال بھی سکوں. اس کے ساتھ تعلق کا یہ رشتہ مجھ سے تو نہیں نبھایا جائے گا. تو انسان چاہتا ہے، انسان کی طبع ہے، انسان کی فطرت ہے، جہاں مفادات پہ زد نہ پڑتی ہو تو لوگ وہاں دوڑتے ہیں، اور جہاں مفادات پہ زد ہوتی ہو، جہاں اپنا آپ بدلنا ہوتا ہے، وہاں صائب فکر کے لوگ ہی جاتے ہیں. وہ تھوڑے بھی ہوں، زیادہ بھی ہوں، اس سے غرض نہیں ہے، لیکن ہوتے صائب ہیں. تو ان کافروں کا مزاج یہ تھا کہ پیغمبروں کی یہ کہہ کے تکذیب کر دی کہ تم تو بشر ہو، اور صنم خانوں کے مردہ پتھروں کو خدا ماننے لگ جاتے. وما انزل الرحمن من شیء، کہنے لگے تمہارے اوپر رحمان نے کچھ نہیں اتارا. ان انتم الا تکذبون، تم تو معاذ اللہ جھوٹ بولتے ہو. گالیاں دی، برا بھلا کہا، تکذیب کی نسبت کر دی. اچھا، جو شریف آدمی ہوتا ہے اس کا بھی اپنا مزاج ہوتا ہے. شریف آدمی سے کوئی الجھ بھی پڑے تو وہ اپنی شرافت کے دائرے سے نیچے نہیں آ سکتا. وہ کسی کو گالی بھی دے تو وہ بھی شائستہ انداز کے اندر اس کو سخت لفظ نہیں دیتا، چونکہ اس کی زبان متحمل نہیں ہوتی سخت لفظ کی. وہ شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ ایک شخص کو کتے نے کاٹ لیا، تو وہ رات کو کرا رہا تھا، تو اس کی ایک چھوٹی سی بیٹی تھی. تو اس نے دیکھا کہ بار بار میرا باپ اٹھ کے کرا رہا ہے، تو اس نے غصے سے کہا، جب باپ چپ ہی نہیں کر رہا تھا، کرائے جا رہا تھا، کہا بابا بابا تو دندانہ داری، تجھے کتے نے جب کاٹا تھا تو تیرے دانت نہیں تھے،
اس نے کہا پتر جب کتا کاٹے تو کتے کو آگے سے کاٹا نہیں جاتا، تو جو شریف آدمی ہوتا ہے وہ گالی کا متحمل نہیں ہوتا، اور کوئی سخت لفظ بھی کہے تو اس کو بھی تول کے بولتا ہے۔ اب ان کافروں نے تو گالیاں دی، پیغمبروں کو برا کہا، تکذیب کر دی۔ پیغمبروں نے جواب کیا دیا، ذرا سنیں اور زندگی کا حسن دیکھیں اور اچھے لوگوں کی عادات دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ تو ان پیغمبروں نے کہا قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، ہمارا رب جانتا ہم رسول ہیں۔ ایک تو بات یہ، اور دوسری بات تم مانو نہ مانو تمہاری ضرورت بھی نہیں ہے، جب ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم رسول ہیں۔ یہاں بات سمجھانے کے لیے مجھے پھر ایک مثال دینا پڑے گی۔ اچ شریف سے بزرگ تشریف لائے راول پنڈی، تو علاقہ بھر کے جو سادات تھے وہ اپنے اپنے شجرے لے کر کے تصدیق کے لیے ان کے پاس پہنچے، چونکہ یہ جد امجد ہیں سادات کے۔ تو پیر میر علی شاہ صاحب نہیں گئے، تو کسی نے پیر صاحب سے کہا کہ حضرت سارا زمانہ آیا ہے اور اپنے شجروں کی تصدیق کروائی ہے، آپ نہیں گئے؟ تو پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے کہ میں وادی ہمراہ میں تھا، میری عصر کی سنتیں قضا ہو گئی، سویا تو حضور خواب میں ملے، اور آقا کریم نے فرمایا سید ہو کے عصر کی سنتیں چھوڑتے ہو؟ تو کہا میرے لیے یہ سند ہی کافی ہے کہ حضور نے کہہ دیا سید ہو کے عصر کی سنتیں چھوڑتے ہو، جب حضور نے سید کہہ دیا اب مجھے کسی اور کی تصدیق کی لوڑ ہی نہیں ہے۔ تو کہا تم مانو نہ مانو ہمارا رب کہتا ہے کہ ہم رسول ہیں، یہی سند کافی ہے کہ ہمارا رب کہہ رہا ہے کہ ہمیں رسول ہے۔ اچھا، اگر آپ کی توجہ ہو تو اس سے ایک اور بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ جو سچا آدمی ہوتا ہے اس کی طبع کے اندر ایک اطمینان ہوتا ہے، اور جو جھوٹا آدمی ہوتا ہے اس کو کبھی بھی سکون نہیں ملتا، وہ سیاست کے روپ میں ہو، وہ مشائخ کے روپ میں ہو، وہ عالم کے روپ میں ہو، وہ کسی اور بھی روپ میں ہو۔ اس نے ایک جماعت رکھی ہوتی ہے اپنی تعریف و توصیف کروانے والی، بھانڈ قسم کے لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں جو زمین سے آسمان تک اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ چونکہ بڑا تعلق مذہبی طبقے سے ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کو انہوں نے اپنے ساتھ بھانڈ قسم کے مولوی رکھے ہوئے ہوتے ہیں جو انہیں قطب زماں تو غوث زماں پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم ان لوگوں کے چہروں پہ دیکھتے ہیں ان کے اندر چور بول رہا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جس طرح جھوٹا آدمی اس کا سارا زمانہ بھی تعریف کرے تو اسے تو پتہ ہوتا ہے، تو وہ اندر جو ضمیر ہے اس کا ملامت کرتا ہے، اور اس کی پیشانی پہ کچھ لکھا ہوتا ہے جو بصیرت والے لوگ پڑھتے ہیں۔ اسی طرح جو سچا آدمی ہوتا ہے سارا زمانہ مخالفت بھی کرے اور زمانہ گالیاں بھی دے، سچ اس کی پیشانی پہ بول رہا ہوتا ہے۔ اسے کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ کوئی مجھے کہے کہ تو اچھا ہے، سارا زمانہ مخالف بھی ہو جائے اسے یہ پرواہ نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا تم مانو یا نہ مانو ربنا یعلم، ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم اس کے رسول ہیں۔ ہمارے سے ڈگری لینے کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے، ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم رسول ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، انہوں نے کہا ہمارا اتنا کام تھا وہ ہم نے کر دیا، ہمارا کام تھا تبلیغ کرنا، اور وہ کھلی تبلیغ ہم نے کر دی۔ یہ آپ ہر خطیب سے سنتے، جب تقریر ختم ہوتی ہے تو آخر میں کہا جاتا ہے وما علینا الا البلاغ المبین۔ تو یہاں میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا، اگر کوئی شخص قرآن و حدیث بیان کرنے کے بعد کہے وما علینا الا البلاغ المبین، پھر تو بات جچتی ہے، اور اگر کوئی ایک گھنٹہ لطیفے سنانے کے بعد اور جغت بازی کرنے کے بعد لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کے بعد پھر کہے وما علینا الا البلاغ المبین، تو بھلا بات جچے گی؟ بات تو تبھی جچے گی جب ان پیغمبروں کے مشن کو ادا کرے اور پھر کہے وما علینا الا البلاغ المبین۔ انہوں نے کہا ہمارا کام اتنا تھا کہ ہم نے تمہارے تک تبلیغ کر دی، اب تمہاری مرضی مانو یا نہ مانو۔ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم۔ کہنے لگے معاذ اللہ ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، نحوست کی نسبت ان نبیوں کی طرف کر دی۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ بارش بھی زیادہ ہو جاتی تو کہتے ہیں ان کی وجہ سے، کبھی دھوپ کڑاکے کی لگ جاتی تو کہتے ہیں ان کی وجہ سے، کبھی کوئی چلتے چلتے کوئی گر جاتا تو کہتے ہیں ان کی وجہ سے۔ یعنی جو بھی انہیں کوئی تکلیف پہنچتی تو وہ الزام دیتے پیغمبروں پہ کہ یہ آئے ہیں 3 لوگ ہماری بستی میں، اس وجہ سے ہمیں یہ تکلیفیں آ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا لئن لم تنتہوا، اگر تم نہ رکے باز نہ آئے۔ اس قوم نے ان 3 پیغمبروں کو الٹیمیٹم دیا، اگر تم نہ رکے تبلیغ کا عمل نہ چھوڑا لنرجمنکم، ہم تمہارے اوپر پتھر برسائیں گے، ولیمسنکم منا عذاب علیم، اور بے شک ہمارے ہاتھوں تم بہت دکھ میں مبتلا ہو جاؤ گے، تمہیں بڑی سزا دیں گے، تکلیف دیں گے۔ انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ قالوا طائرکم معکم، کہا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہی ہے۔
ان ذکر تم یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہو کہ ہم تمہیں نصیحت کر رہے ہیں، ہم تمہیں ڈرا رہے ہیں، تمہیں ہم تذکیر کر رہے ہیں، اور جس کے اندر چور ہو تذکیر اس کو دکھن دیتی ہے اور اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ بل انتم قوم مسرفون، تم حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہو۔ اچھا، جب انہوں نے یہ کہا تو قوم نے پتھر پکڑ لیے، کسی نے چھری پکڑی ہے، کسی نے تلوار پکڑی ہے، کسی نے ٹوکا پکڑا ہے، کسی نے کلہاڑا پکڑا ہے، کسی نے پتھر پکڑے ہیں، کسی نے ڈنڈا پکڑا ہے، جو کسی کے ہاتھ میں آیا۔ میدان میں لے آئے 3 پیغمبروں کو اور ان کو قتل کرنے کے لیے قوم امڑ آئی۔ اب جب ان پیغمبروں کو شہید کرنے کے لیے لوگ آمادہ ہوئے تو پھر شہر کے کنارے وہ شخص آیا۔ میں بالکل چھوٹا تھا، 12 یا 13 سال کی عمر ہوگی۔ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فجر کی نماز میں سورہ یاسین پڑھا کرتے تھے، اور جب اس آیت پہ آتے تو حالت ان کی بھی ہوتی کہ بلک بلک کے رو پڑیں گے، اور مجھے بھی نہیں پتا کہ دل میں کیا اترتا تھا، اس وقت تو پتا نہیں تھا، چھوٹے تھے، لیکن بعد میں جب مفہوم سمجھ میں آیا تو پھر پتا چلا کہ اس آیت میں کیا ہے۔ اس کا ترجمہ تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا ہی، لیکن آپ لفظوں پہ بھی غور کرنا، لفظوں کی کشش کیا ہے۔ وہ حبیب نجار نامی شخص تھا جو شہر کے کنارے ایک جو ہے وہ غار میں رہتا تھا، اور جب یہ انطاکیہ میں پیغمبر داخل ہوئے تو سب سے پہلے ملاقات اس سے ہی ہوئی۔ اس کو 70 سال ہو گئے تھے، ایک بیماری میں مبتلا تھا، اور روزانہ بتوں کے آگے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا تھا اور اپنی شفا کا عرض کرتا تھا۔ تو پیغمبروں نے جب توحید کی دعوت دی، بتوں کو چھوڑنے کا کہا، تو اس نے کہا کہ تمہارا رب کیا کر سکتا ہے؟ کہا کہ جن بتوں سے 70 سال ہو گئے تو معافی مانگتا ہے اور شفا مانگتا ہے، انہوں نے نہیں دی، ہمارا رب تجھے ایک لمحے میں شفا دینے پہ قادر ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ ان پیغمبروں نے ہاتھ اٹھائے۔ اچھا یار، پیغمبر تو ایک ہی ہاتھ اٹھا لے، اور پھر 3 پیغمبروں نے ہاتھ اٹھائے ہوں گے تو پھر کیفیت تو کچھ اور ہی ہوئی ہوگی۔ اچھا، اس کی بیماری ختم ہو گئی، فوراً ٹھیک ہوا، اپنے گھر میں رہ کے ذکر فکر میں لگا رہتا تھا۔ یہ پیغمبر تبلیغ کرتے رہے۔ جب قوم نے ان پیغمبروں کو شہید کرنے کا ارادہ کر لیا، وہ دور شہر کے کنارے پہ رہتا تھا اور اس کا گھر کوئی اونچائی پہ تھا اور کسی غار میں رہتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ میدان میں لوگ جمع ہیں اور نبیوں کو شہید کرنے پہ آمادہ ہیں، پھر وہ وہاں سے آیا۔ اب قرآن کے لفظ یہاں دیکھیے، یہی حبیب نجار صاحب یاسین ہے۔ ذرا غور تو کرو، قرآن کی نوکری کرنے والوں، دعوت دین دینے والوں، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھو اس اعتبار سے کہ تمہیں یہ سعادت مندی نصیب ہوئی ہے۔ اللہ نے کس اہتمام سے شخص کا ذکر کیا۔ پھر کیا ہوا؟ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى، شہر کے پرلے کنارے سے ایک مرد دوڑتا ہوا آیا۔ یار وہ کیسا مرد تھا جس کو رب نے بھی مرد کہہ کے پکارا، وہ جس کو رب نے بھی مرد کہہ کے پکارا، کیونکہ سارا ماحول مخالفت میں ہے، اور وہ واقعی مرد تھا، اکیلا آ گیا۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى، شہر کے پرلے کنارے سے ایک مرد دوڑتا ہوا آیا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، کہا میری قوم رسولوں کی اتباع کرو، ان کی مخالفت نہ کرو، ان کو پتھر مارنے لگے ہو، میں کہتا ہوں ان کے قدم چومو۔ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ، ایسوں کی پیروی کرو جو تم سے کچھ مانگتے بھی نہیں اور ہیں بھی سیدھی راہ پہ۔ تو مفسرین فرماتے ہیں پیروی اس کی کرنی چاہیے جس میں 2 کوالٹیاں ہوں، ایک لالچ مزاج نہ ہو اور دوسرا سیدھی راہ کا مسافر۔ ایک بندہ سیدھی راہ پہ ہے لیکن اپنے حرف بھی بیچتا ہے اور لفظ بھی بیچتا ہے، قرآن کی آیتیں بھی بیچتا ہے اور حدیث رسول کے ایک ایک کلمے کو بیچتا ہے، تو اس سے آپ ہدایت نہیں لے سکتے۔ گو ہدایت پہ ہے، وہ بات سچی کر رہا ہے، قرآن کی کر رہا ہے، حدیث کی کر رہا ہے، لیکن وہ لالچی مزاج کبھی بھی تمہیں کسی موقع پہ بھی بیچ دے گا، تمہاری راستہ خراب کر دے گا۔ اس شخص کے پیچھے نہ چلو جو طبعاً لالچی ہے اور وہ تمہیں خراب کرے گا۔ اور دوسرا وہ کہ ہدایت یافتہ بھی ہو۔ اگر کوئی بندہ ہدایت یافتہ نہیں ہے لیکن بے غرض تبلیغ کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں یار یہ تو مانگتے کچھ نہیں ہے۔ اچھا تم سے تو کچھ نہیں مانگتا، امریکہ سے تو ڈالر لیے ہوئے ہیں، اس لیے اس کے بھی پیچھے نہ چلو جو ہدایت پہ نہ ہو۔ 2 شرطیں قرآن نے بیان کی ہے، ایک ہدایت پہ ہو اور دوسرا تم سے طلب کچھ نہ کرتا ہو۔ مجھے معاف کرنا، میں پہلے بڑا ماتوب ہوں، لیکن آج جو قیامت توڑی جا رہی ہے، چاہے نعت خوانوں کے روپ میں ہو یا علماء کے روپ میں ہو
یہ جو پہلے ایڈوانس لیے جاتے ہیں، اب بعد میں نذرانے وصول کیے جاتے ہیں، اور یہ کیا کیا ریٹ مقرر ہوئے ہیں، یہ کس دین کی کہانی ہے؟ نہ یہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ رسول کریم کا یہ طریقہ ہے۔ میں قرآن کی کہانی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اتبعوا من لا یسألکم اجرا، اس کے پیچھے چلو جو تم سے مانگتا کچھ نہ ہو، وہم مہتدون، اور وہ ہدایت والے بھی ہوں۔ یہ اس حبیب نجار نے اپنی قوم سے کہا۔ تبلیغ کا ایک طریقہ بھی دیکھیے۔ آج حکمت سے بات کرنے کو لوگ بزدلی کہتے ہیں، کہتے ہیں یہ بزدل ہے، یہ گالیاں نہیں دیتا، یہ کمزور آدمی ہے، اس لیے وہ کسی پہ اٹیک نہیں کرتا، جبکہ تبلیغ کی حکمت کو کبھی بھی ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ مجھے بتاؤ کہ سارا مجمع مخالف ہے اور سارا زمانہ دشمن ہے، اور جو اکیلا ہی اپنی غار سے نکل کے آیا وہ بزدل تھا یا دلیر تھا؟ قرآن نے بھی اس کو مرد کہا ہے نا، لیکن اس کا تبلیغ کا سٹائل دیکھیے۔ اس نے یہ نہیں کہا کیوں نہیں مانتے، اس نے بھی تبلیغ کا سٹائل یہ دیا، کہا میں اس کو کیوں نہ پوجوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ دیکھو تبلیغ کا مقصد اگلے کو سوچنے کا موقع بھی دینا ہے۔ اگر اس پہ اٹیک کر دیا جائے، کسی کو پتھر مارنے، پھر اس کو بات نہیں آپ سنا سکتے۔ تو اگر وہ کہتا نا حبیب نجار کہ تم کیوں نہیں مانتے اس کو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تو وہ ہاتھ میں پتھر تو پہلے ہی پکڑے ہوئے تھے، فوراً برس جاتے، تبلیغ کا موقع ہی نہ ملتا۔ اس نے یہ بات اپنے اوپر کہی اور سوچنے کا موقع ان کو دیا، کہا میں اس کو کیوں نہ پوجوں جس نے مجھے پیدا کیا۔ تو سوچنے کا موقع ہے نا کہ ہم اس کو کیوں نہ پوجے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ پھر کہا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تم نے پلٹ کے بھی اس کے پاس جانا ہے۔ پھر مخاطبہ ہو گیا، آگے دیکھیے، أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں اسے معبود بناؤں اللہ کے سوا؟ إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، اگر رحمان میرا کچھ برا چاہے تو ان کی سفارش میرے کچھ کام نہ آئے۔ وَلَا يُنْقِذُونَ، اور نہ وہ مجھے بچا سکیں۔ إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگر میں ایسا کروں پھر تو کھلی گمراہی میں ہوں۔ سب کچھ اپنے اوپر اس نے کہا، اگر ایسا کروں میں نہ مانوں تو پھر، حالانکہ وہ تو مانتا تھا، لیکن اس نے بات اپنے پہ رکھی اور انہیں سوچنے کا موقع فراہم کیا۔ بہرحال حجت پوری کر لی، مبلغ کا کام تبلیغ حکمت سے کر لینا۔ اب کسی کی قسمت ہو مان لے، کسی کی قسمت ہو نہ مانے۔ جب یہ ساری بات اس نے کر لی، پھر اس نے کہا انی آمنت بربکم فاسمعون، میں تمہارے رب پہ ایمان لایا ہوں، سن لو۔ ایمان تو وہ پہلے لا چکا تھا، اب اس نے اپنے ایمان کا اعلان کیا پورے شہر میں۔ انی آمنت بربکم، میں تمہارے رب پہ ایمان لایا۔ مفسرین نے اس میں بھی بات کی ہے، بے ربی کیوں نہیں کہا؟ گویا یہ ان کے عقیدے پہ قدغن لگائی کہ تم غلط ہو، تم مانو نہ مانو، رب تمہارا بھی رب بھی ہے، اس لیے میں تمہارے رب پہ ایمان لاتا ہوں، فاسمعون، سن لو۔ اچھا، جب اس نے یہ بات کہی نا، تو وہ جتنے بھی پتھر نبیوں پہ برسنے پہ آمادہ تھے سارے اس پہ برس گئے۔ مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے، گڑھا کھود کے اس کے اندر ڈال کر کے اوپر سے ملبہ انڈھیل دیا۔ ایک روایت ہے کہ پتھر مار مار کے انہیں شہید کر دیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ آرا رکھ کے سر سے پاؤں تک چیر دیا گیا، اور بھی جو بھی ان کے پاس ہو سکا انہوں نے اس کو شہید کر دیا، پتھر مار رہے ہیں اس کے بدن کو۔ اب جب اس کی روح بدن کو چھوڑ رہی ہے، اب قرآن کا سٹائل دیکھیے، انداز دیکھیے۔ کی لدخل الجنہ، رب نے 8 دروازے کھول کے کہا جس دروازے سے آنا چاہتا ہے آ جا۔ جنت کے 8 دروازے میرے بندے تیرے لیے کھلے ہوئے۔ کیلا، اسے کہا گیا ادخل الجنہ، جنت میں آ جا۔ خوشبوئیں آ رہی ہیں جنت کی، حوریں جو ہیں وہ پھول لیے کھڑی ہیں، غلمان حاضر ہیں۔ اچھا، یہاں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں یار، وہ کسی نے کہا کہ مزہ تو مرندہ تب آئے کہ جب محبوب کے قدموں میں ہوں۔ کیسی شہادت تھی جس شہادت کے گواہ 3 نبی تھے، کیسا شہید تھا جس کی شہادت کے گواہ 3 پیغمبر تھے، اور پھر تبلیغ کرتے ہوئے شہید ہوا۔ اور پھر کتنا خوش نصیب ہے جس کو رب بھی کہہ رہا ہے جی آیا نو، جس کو رب بھی کہہ رہا ہے خوش آمدید، جنت کے دروازے کھلے ہیں، کی لدخل الجنہ، جنت میں آ جا۔ اچھا، یہ تو اللہ کی طرف سے ناز برداریاں تھی اپنے بندے کو۔ اب جو اس کی کیفیت تھی، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب اس حبیب نجار کو لوگ پتھر مار رہے تھے اور اس کی روح نکل رہی تھی، اور وہ ساتھ بولتا کہہ رہا تھا مالک میری قوم کو ہدایت دے دے، انہیں پتہ نہیں ہے اس لیے مجھے مار رہی، انہیں کیا پتا کہ پیغمبروں کی اتباع کتنی بڑی دولت ہے،
مالک ان کو ہدایت دے دے۔ اب جب اس کی روح پرواز کر گئی، اللہ نے جنت کے دروازے کھول دیے، تو پھر کیا ہوا؟ اب ان لفظوں پہ قربان ہونے کو جی چاہتا ہے۔ ویسے تو قرآن کا ایک ایک لفظ پہ نثار ہو جائیں، لیکن مبلغین کو، اگر یہاں مبلغین موجود ہیں تو میں مبلغین کو کہتا ہوں کہ جو اپنے سامعین ہیں، جو آپ کی بات سنتے ہیں، ان کی قدر سیکھیں اور ان کی تذلیل نہ کیا کریں۔ آج سامعین کو کوسنے دیتے اگر وہ بلند آواز سے سبحان اللہ بھی نہ کہیں۔ یار یہ تو حضور کے غلام ہیں، اگر کافر بھی ہوں تو جو مبلغ ہوتا ہے وہ باپ سے زیادہ پیار کرنے والا ہوتا ہے، اس کے دل میں جذبے ہوتے ہیں۔ مجھے کسی نے کہا کہ آپ 8 یا 10 یا 6 سال ہو گئے مختلف جگہوں پہ درس قرآن دیتے ہوئے، تو یار کوئی 3 سال 4 سال مسلسل نعت خواں آئے کسی مجلس میں اور وہ پیسے بھی بے شمار لیتا ہے، تو لوگ اس کی تاج پوشی کرتے ہیں کہ اس کی بڑی خدمات ہیں۔ آپ کی کسی شہر میں تاج پوشی کی گئی ہے؟ میں نے کہا یار اس سے بڑا اعزاز کیا ہے کہ اتنے لوگ کتاب رحمت کو سننے کے لیے آتے ہیں اور ان کے آنکھوں میں جو پیار لکھا ہوا ہوتا ہے اور ان کی پیشانیوں پہ جو محبت لکھی ہوئی ہوتی ہے، ساری زندگی کی تھکن جو ہے وہ ایک مسکراہٹ سے دور ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں، ان کی تو حیثیت ہی نہیں ہے، ان چیزوں کی تو اوقات ہی باقی نہیں رہتی۔ اگر بعد میں ان کے خلاف باتیں کرتے رہے اور ویسے ان کے سر پہ تاج پہناتے رہے تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ پیار وہ ہوتا ہے جو دل دیتا ہے۔ میں نے کہا کہ میں ان سے نوٹ تو نہیں مانتا۔ ایک بندہ کہنے لگا کتنے پیسے لیتے ہو؟ میں نے کہا بندہ پورے کا پورا ہی لے لیتا ہوں۔ جب کسی کے پاس جاتا ہوں پھر وہ میرا ہی ہو جاتا ہے، بھاگتا رہتا ہے پیچھے پیچھے۔ وہ کہتے ہیں جی رضا صاحب لیتا کچھ نہیں، میں کہتا ہوں میں چھوڑتا کچھ نہیں ہوں، وہ سارے کا سارا ہی میرا ہو جاتا ہے، وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ تو جو مبلغ ہوتا ہے، مبلغ وہ پیار کرتا ہے بیٹوں سے زیادہ اپنے جو ہے وہ محبت کرنے والوں سے، اور جن کو تبلیغ کر رہا ہے۔ اب یہ تو حضور کے غلام ہیں جن کی ہم لوگ تذلیل کرتے ہیں۔ کسی کو کہتے ہیں یہ چاول کھانے آگے ہوئے ہیں، کسی کو کہتے ہیں یوں جی سبحان اللہ نہیں کہہ رہے، کیا کیا بولیاں بولی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ مبلغین کو اپنے منصب کا ہی نہیں پتا اور سینوں کے اندر وہ درک ہی نہیں ہے جو ایک مبلغ کے سینے میں ہونا چاہیے۔ یہ کافر ہیں، کافر، اور پتھر مار رہے ہیں اور حبیب نجار کو شہید کر دیا ہے۔ جب روح اڑی نا بدن سے اور وہ اس بدن کو بھی نوچ رہے تھے، بوٹیاں کھینچ رہے تھے، اور حبیب نجار کی روح جو ہے وہ پرواز کر کے اوپر آ جاتی ہے، اور اس کی آواز کیا ہے بولی ذرا دیکھیے، قرآن بتاتا ہے۔ قالا، حبیب نجار نے کہا، حبیب نجار نے، جس کی بوٹیاں نوچ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں تو پیسے نہ دیے جائیں تو ناراض ہو جائیں، ساؤنڈ سپیکر اچھا نہ ہو تو وہ تذلیل کریں ساؤنڈ والے کی، اللہ یاز باللہ۔ یہاں تو یہ ہے کہ اچھا کھانا نہ دے تو جو ہے وہ تقریر میں تبصرہ کر دیں، لیکن وہاں ماجرا کیا بوٹیاں نوچ رہے ہیں۔ اور میں اپنی بات نہیں کہہ رہا، قرآن بتا رہا ہے۔ جب وہ بوٹیاں نوچ رہے ہیں، وہ حبیب نجار کیا کہہ رہے ہیں؟ قالا یا لیتا قومی یعلمون، کاش میری قوم مجھے دیکھتی، میری بوٹیاں نوچنے والے مجھے دیکھتے۔ بما غفر لی ربی، میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے، میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے۔ اچھا بخشا کیوں ہے؟ مفسرین نے یہاں 3 قول بیان کیے ہیں۔ حبیب نجار کہتا ہے میری قوم کو پتہ چل جائے کہ میرے رب نے کیوں بخشا ہے۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ میں نے ان پیغمبروں کے قدم چومے، مجھے تو قتل کر لیا ہے، اگر انہیں پتہ چل جائے کہ مجھے رب نے کیوں بخشا ہے تو چلو مجھے تو قتل کر لیا، ان پیغمبروں کے قدم چوم لے، اب بھی بچ جائیں۔ دوسری بات، بما غفر لی، اللہ نے مجھے کس وجہ سے بخشا ہے؟ اچھا توحید پر ایمان لانے کی وجہ سے اور بتوں کو چھوڑنے کی وجہ سے، اور یہ بھی چھوڑ دیں اور ان پیغمبروں کو مان لیں۔ اور تیسری بات، یہ میرے بدن کو نوچ رہے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو مار دیا، آیا تھا توحید کا پرستار، دیکھو ہم نے پرخچے اڑا دیے، یہ مجھے ذلیل کر رہے ہیں، لیکن یہی ذلت میری عزت کا سبب بن گئی، یہی شہادت میرے سر پہ عزتوں کا تاج رکھ گئی۔ وہ کہتا ہے کہ کاش انہیں پتہ چل جائے کہ میرے رب نے میری عزت افزائی کیا کی ہے۔ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ، اور مجھے عزت والوں میں کیا ہے، مجھے وقار کی مسند بچھا کے دیے اور مجھے عزت کے تخت پہ بٹھایا ہے۔ وہ یہ آرزو کر رہا ہے کاش کہ میری قوم کو پتہ چل جاتا۔ پھر قوم نے حبیب نجار سمیت ان 3 نبیوں کو بھی شہید کر دیا۔ پھر اللہ کا کیا عذاب ان کے اوپر نازل ہوا اور کس طرح وہ اللہ کی پکڑ میں آئے، اور پیغمبروں کو شہید کرنے اور حق کی آواز کو مسترد کرنے کی سزا کیا ہوتی ہے، اس عنوان کے ساتھ انشاءاللہ جو اگلی آیات ہیں
اگلے ماہ جب آپ حاضر ہوں گے تو سورہ یاسین کا مضمون چلتا رہے گا. 5 رکوع ہیں، تقریباً 1 مکمل اور 1 نصف کے قریب رکوع مکمل ہو گیا. خیال یہ ہے کہ ہم 4 یا 3 دروس میں سورہ یاسین مکمل کر لیں گے، اور میری آرزو یہ ہوگی کہ سورہ یاسین میں کوئی بھی مس نہ ہو، چونکہ یہ میرے حضور کی آرزو تھی کہ میری امت کے ہر شخص کے دل میں سورہ یاسین ہو. اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں سے مالا مال